بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے، روس تیل کی خفیہ نیٹ ورک، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی دفاعی سرگرمیوں اور جنوبی ایشیا کے نئے فوجی معاہدوں کے بارے میں۔ ساتھ ہی ہم نظر ڈالیں گے چین کے DF-17 ہائپرسونک میزائل، بھارت کے S-500 دفاعی نظام اور پاکستان کے لیے اس کے ممکنہ اثرات پر۔ تو آئیے مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عالمی تیل کی منڈی میں ہلچل۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چین اور بھارت جیسے بڑے خریدار اب متبادل ذرائع تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ روایتی سپلائر، خاص طور پر روس، اس پر انحصار کم کر سکیں۔ امریکہ نے روس کی بڑی تیل کمپنیوں پر سخت پابندیاں عائد کی ہیں، جس کے بعد کئی ایشیائی ممالک نے باضابطہ طور پر روس تیل کی خریداری محدود کر دی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رپورٹس کے مطابق روس تیل اب بھی خفیہ راستوں سے عالمی منڈی تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ترسیل ایک شیڈو فلیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، ایسے جہاز جو اپنی اصل ملکیت، پرچم اور منزل چھپا لیتے ہیں۔ ان جہازوں کے نام، پرچم، حتیٰ کہ IMO نمبر تک بدل دیے جاتے ہیں اور سفر کے دوران وہ اپنا AIS ٹریکر بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ بڑے بین الاقوامی بیمہ کار ان جہازوں کو کور نہیں کرتے، لیکن کچھ چھوٹی خفیہ کمپنیوں کے ذریعے یہ کوریج حاصل کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح روسی تیل کو دوسرے کارگو کے ساتھ ملا کر اس کی اصل شناخت چھپا دی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ خفیہ نیٹ ورک پابندیوں کے باوجود روس کے لیے ایک معاشی لائف لائن بن چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، روس کی جوہری مشقیں اور مغربی تشویش۔ دوسری طرف روس نے اپنی فوجی سرگرمیاں بھی تیز کر دی ہیں۔ صدر ولادیمیر پیوٹن نے حال ہی میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل اور نیوکلیئر بمبار ڈرلز کی نگرانی کی۔ ماہرین کے مطابق یہ امریکہ اور نیٹو کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ اسی تناظر میں برطانیہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو طویل فاصلے کے میزائل فراہم کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ روسی حکام نے تو یہاں تک تجویز دی ہے کہ ایک باہمی جوہری اخراجی معاہدہ ہونا چاہیے، لیکن مغربی تجزیہ کار اسے روسی حکمت عملی کا ایک نیا جال قرار دے رہے ہیں۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے مبینہ جوہری اثاثے عالمی طاقتوں کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال عالمی ہتھیاروں کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب ہم تیسرے سیگمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آذربائیجان کا بڑا دفاعی معاہدہ۔ آذربائیجان نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے 40 طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ طیارہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ JF-17 اور اس کی نئی بلاک 3 ورژن میں جدید ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور طویل فاصلے کے میزائل نصب کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات میں دفاعی تعاون کی ایک نئی راہ کھولے گا۔ اب تک معاہدے کی قیمت اور ڈیلیوری شیڈول ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق یہ سودا علاقائی طاقت کے توازن میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ 4 کی طرف، بنگلہ دیش کی دفاعی منصوبہ بندی۔ اسی دوران بنگلہ دیش بھی اپنی دفاعی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈھاکہ حکومت مختلف ممالک سے ہتھیاروں کی خریداری کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس میں JF-17 تھنڈر طیارے، چین کے JF-17 جنگی طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ اقدامات بنگلہ دیش کے لیے دفاعی خود مختاری اور علاقائی توازن برقرار رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بڑھتی عسکری سرگرمیاں خطے کے استحکام کے لیے ایک نیا چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں سیگمنٹ کی طرف، سعودی ولی عہد کا امریکہ دورہ۔ آئیے اس میں جانتے ہیں کہ سعودی ولی عہد امریکہ کا دورہ کیوں کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جلد امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ دفاعی معاہدات اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر بات چیت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوگی اور اس میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات زیر غور آئیں گے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل حماس تنازع نے سیکیورٹی خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔
جس کا اثر ہتھیاروں کی عالمی منڈی پر پڑ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چھٹے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ سب سے اہم سیگمنٹ ہے، چین کا DF-17 ہائپرسونک میزائل۔ ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی چین کے DF-17 ہائپرسونک میزائل کی۔ یہ میزائل موجودہ دور کے تیز ترین ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 2000 کلومیٹر سے 2500 کلومیٹر تک کے فاصلے پر DF-17 اپنے ہدف کو چند منٹوں میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہوئے دفاعی ریڈار سسٹم کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اگرچہ بعض افواہیں ہیں کہ چین ممکنہ طور پر DF-17 پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا براہ راست ہونا سیاسی طور پر مشکل ہے۔ چین اس ٹیکنالوجی کو ابھی صرف اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ البتہ پاکستان کو DF-17 جیسے میزائل کی تکنیکی عناصر یا محدود تعاون کی صورت میں کچھ مدد ضرور دی جا سکتی ہے۔ 7ویں سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بھارت کے S-500 دفاعی منصوبے۔ بھارت کی بات کریں تو وہ پہلے بھی روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کر چکا ہے، اور اب اس کے بعد S-500 کے حصول پر غور کیا جا رہا ہے۔ S-500 کو دنیا کے سب سے جدید فضائی نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے، جو نہ صرف بیلسٹک میزائل بلکہ ہائپرسونک اہداف کو بھی فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر بھارت یہ نظام حاصل کر لیتا ہے تو یہ خطے میں دفاعی طاقت کے توازن کو واضح طور پر متاثر کرے گا۔ پاکستان اور چین کے لیے یہ ایک نئی اسٹریٹجک چیلنج ہو سکتا ہے۔ 8ویں سیگمنٹ پر بات کرتے ہیں، خطے میں بڑھتا مقابلہ اور عالمی اثرات۔ ماہرین کے مطابق جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ چین، بھارت، پاکستان اور اب بنگلہ دیش اور آذربائیجان جیسے ممالک جدید دفاعی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس عمل کے سیاسی، معاشی اور عسکری اثرات صرف ایشیا تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں ایک طرف بڑی طاقتیں اپنے اتحادیوں کو مضبوط کر رہی ہیں، سیاست کے نئے چہرے کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا ایک نئے دفاعی اور توانائی توازن کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ روس اپنی حکمت عملی خفیہ طور پر آگے بڑھا رہا ہے، چین اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اثر بڑھا رہا ہے، اور جنوبی ایشیا کے ممالک اپنے دفاعی مستقبل کے لیے تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں۔ آنے والے چند سالوں میں یہ تمام پیش رفتیں عالمی سیاست، معیشت اور سیکیورٹی کے نقشے کو یکسر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔